حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. 200 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. اس نے اتفاق شب جمعہ ہے اور کل یوم جمعہ ہے تو کوشش کر کے کم از کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. ما ہوا محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث آدم سیدہ مشکلات بے عدد دار ما المدد یا غوث آدم پیر ما مرحبا اے جان جانا جان ایما یا نبی مرحبا محبوب یزنا شاہ قرباں یا نبی. ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں آپ کی الفت میں کرتے ہیں چراغا یا نبی آپ کی الفت میں کرتے ہیں چراغا یا نبی. اور آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے. ہم گداؤں کا بھی بھر دیں آج نامہ یا نبی ہم گداؤں کا بھی بھر دیں آج نامہ یا نبی. عزیزان محترم جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے پسند آ جائے تو اس پر اپنی سمجھداری کا اظہار بذریعہ سبحان اللہ کیا کریں. اس سے آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا اور سامنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. عزیزان محترم اس کی برکت بھی سننے لگے ہاتھ. اللہ رب العزت کے جب بندے زمین پر سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ملائکہ سے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ میرے بندے زمین پر مجھے کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ علیم و خبیر مولا ہے وہ جانتا ہے اس کے باوجود بھی وہ پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ میرے بندے زمین پر بیٹھ کر مجھے کیا کہہ رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تیرے بندے زمین پر بیٹھ کر تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں یہ تیرے بندے زمین پر بیٹھ کر تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں دعا ہو جاؤ میں تو پاک ہوں ہی لیکن جس نے مجھے پاک کہا میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. تو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ بلند آواز سے تبا کہہ دے سبحان اللہ. اب جنہیں بھی گناہ معاف کروانا ہو وہ بھی کہیں اپنی طبیعت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہیں اور بات کو سماعت کرتے رہیں. عزیزان محترم آج تھوڑی سی بات حسد کے حوالے سے سنیں گے. رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جب آگ میں لکڑی کو ڈالا جاتا ہے تو کیا لکڑی واپس آتی ہے سلامتی کے ساتھ؟ نہیں بلکہ وہ لکڑی جو کہ اڑیل گڑیل قسم کی ہوتی ہے آگ میں جانے کے بعد وہ دھول ہو جاتی ہے راکھ ہو جاتی ہے. اسی طرح جس بندے کے اندر اگر حسد کی بیماری آ گئی اگر حسد آ گیا تو اس کی نیکیاں کتنی بھی ہو وہ حسد ان نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. عزیزان محترم یہ حسد ہے کیا؟ حسد کا جو آسان معنی ہے وہ ہے جلن. اب حسد ہوتی کیسی ہے اس کی بھی دو قسموں کی حسد ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سامنے والا بندہ بہت ہی اعلیٰ منصب حاصل کر لے عزت پا جائے شہرت پا جائے دولت اکٹھا کر لے تو سامنے والے بندے کو جلن اس بات پہ ہوتی ہے بولتی ہے یہ سوچتا ہے اے کاش اس کی جو عزت ہے اس کی جو شہرت ہے اس کی جو دولت ہے اس سے چھین کر مجھے مل جائے. یہ ایک قسم کی حسد ایک قسم کا جلن. اور دوسرا یہ ہوتا ہے وہی بندہ یہ حسد کرتا ہے کہ اس کی جو عزت ہے اس کی جو شہرت ہے اس کی جو عزت وقار ہے میرے پاس تو کچھ نہیں میں تو روڈ پتی ہوں اے کاش ایسا ہو جائے اس کی بھی عمارتیں گر جائیں یہ بھی بربادوں کے روڈ پر آ جائے. میرے پاس اگر کچھ نہیں تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے. یہ حسد ہے یہ جلن.
عزیزان محترم کتنا وہ کم نصیب بندہ ہے جس کے دل میں حسد ہے اور وہ اس کو مزید طاقت دے رہا ہے. ذرا تصور تو کریں, دولت دینا کسی انسان کے بس کی بات ہے ہرگز نہیں, عزت دینا کسی انسان کے بس کی بات ہے ہرگز نہیں, بلکہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, اللہ جسے چاہے عزت دے, اللہ جسے چاہے ذلت دے. یہ تو تقسیم خداوند قدوس ہے, وہ جسے چاہے دولت دے, وہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے شہرت دے. عزیزان محترم جو حسد کے بنا پر کسی سے جلن کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے. اے بندے خدا ذرا غور تو کر, جہاں تیرے دل میں یہ جلن آئی یہ برباد ہو جائے یا اس کی دولت چھین کر میرے پاس آ جائے, ایک کم عقل انسان وہیں تو یہ دعا کر دیتا اللہ تیری عزت میں مزید برکت عطا فرمائے, اللہ تیری شہرت میں اور برکت عطا فرمائے, اللہ تیری دولت میں اور برکت عطا فرمائے. اگر تو اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی اور خوش ہو کر یہ دعا کرنا, اللہ کریم ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ رحمان ہے, وہ اگر چاہتا تو اس تیری خوشی پر اللہ تجھے اتنا نواز دیتا جس کا تو اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کی تقسیم پہ اعتراض کا نام حسد اور جلن ہے, اور اس پر خوش رہنا, اللہ کی تقسیم پہ خوش رہنا. یاد جو اللہ اسے دینے پہ قادر ہے کیا وہ ہمیں دینے پہ قادر نہیں؟ ارے وہ تو ایسا قادر مطلق ہے, وہ تو ایسا قادر ہے کہ نمرود کے سارے دماغ میں ایک لڑے مچھر کو اللہ رب العزت نے 400 سال تک زندگی عطا کری. ارے نمرود کے سارے دماغ میں جو اللہ 400 سال تک ایک لڑے مچھر کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی امتیوں کو کتنا عطا فرمائے گا, اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. لگڑے مچھر کو نمرود کے دماغ میں 400 سال تک زندہ رکھا, 400 سال تک, 4 دن 4 منٹ نہیں 400 سال. ارے ہم تو اللہ رب العزت کے محبوب کی امت ہے, اگر ہم اس سے سچے دل سے مانگے تو کیا وہ ہمیں عطا نہ کرے گا, بلکہ وہ اتنا عطا کرے گا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے, لیکن صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں, رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں, لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم دولت کی دعا کرتے ہیں, دولت میسر نہیں آئی. ہم نے عزت کی دعا کی, ہمارے عزت میں خار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. عزیزان محترم ایک مثال کے طور پر اس کو یہ سمجھ لیں, آپ کا چھوٹا بچہ ہے اور اس کو سخت بخار ہے, سخت زکام ہے. ایسے حالت میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے آئس کریم دلا دے یا کھلا دے. آپ بتائیں ایمانداری سے, سخت بخار میں آپ کا چھوٹا بچہ سخت زکام کی حالت میں آپ سے ٹھنڈی چیز مانگے, آپ اسے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے. کیوں بھئی آپ کا بچہ تو رو رو کے مانگ رہا ہے, وہ آپ کو ابو ابو کہہ کے پیار سے, چھوٹا سا بچہ کتنا ہی معصومانہ انداز میں وہ آپ سے مانگ رہا ہے, رو رو کے مانگ رہا ہے, لیکن آپ اسے آئس کریم نہیں دلا رہے. تو کیا مطلب آپ اپنے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ ایسے حالت میں آپ کا اسے آئس کریم نہ دینا بھی آپ کی محبت ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کو زکام ہے, اس بچے کو بخار ہے, اور ایسے معاملے میں, ایسے وقت میں وہ اگر آئس کریم کھائے گا, ایسے وقت میں وہ ٹھنڈی چیز کھائے گا تو اس کے بخار میں اضافہ ہو جائے گا, وہ اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا. جبکہ اس بات کا اسے شعور نہیں ہے, اس بچے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر میں ٹھنڈی چیز کھاؤں گا تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو عقل دی ہے, آپ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اگر بخار کی عالم میں میں اپنے بچے کو ٹھنڈی چیز دوں گا تو یہ اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. تو اگرچہ وہ رو رو کے مانگ رہا ہے لیکن آپ اسے نہیں دے رہے ہیں. بلا تفصیل اب اس بات کو آئے سمجھنے کے لیے عزیزان محترم, اگر کوئی یہ کہے میں بھی تو نمازیں پڑھ کر, میں بھی تو آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی, میں نے اولاد کی دعا مانگی لیکن مجھے اولاد نہ ملی, میں نے دولت کی دعا مانگی لیکن مجھے دولت نہ ملی, میں نے عزت کی دعا مانگی لیکن مجھے عزت نہ ملی. عزیزان محترم جب آپ بندے ہو سکتا ہے وہ جو ہم دولت مانگ رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں وہ علی و قبیل وہ جانتا ہے, ہم
نہیں جانتے, ہم تو یہ تصور کر رہے ہیں ہم کو دولت مل جائے گی, بڑے آدمی بن جائیں گے, عالیشان مکان تیار کر لیں گے, کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑی اچھی چیز مانگ رہے ہیں, لیکن اس کی حقیقت ہمیں پتا نہیں. لیکن وہ ہمارا پالنہار حقیقی ہے, وہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. یاد رکھیے اللہ وہ عطا نہیں کرتا جو ہمیں بہتر لگتا ہے, بلکہ اللہ وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. عزیزان محترم, تو ہم دولت کا سوال کر رہے تھے, دولت نہ ملی, اس میں حکمت الہی یہ ہوگی, ہو سکتا ہے وہ دولت ہمارے ایمان و عمل کی بربادی کا ذریعہ بن جائے, اس لیے اللہ نے ہمیں دولت نہ دی. اگر ہم اولاد طلب کر رہے تھے اور اولاد نہ ملی تو ہو سکتا ہے وہ اولاد کل جوان ہو کر ہمارا حصہ قلم کر جاتی, دولت کی لالچ میں آ کر وہ ہماری ہی جان لے لیتی. عزیزان محترم, اللہ رب العزت کے عطا میں, اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے. تو اس انداز میں, اس نظریے کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. یہ کبھی بھی دل چھوڑا نہ کرنا چاہیے. دعا تو کرنا قبول نہیں ہو رہی, اتنی مشکلیں آ گئی, اتنی بڑی مشکل آ گئی, اب کیا ہوگا, کس کے پاس جاؤ. عزیزان محترم, بڑی مشکل, کتنی بھی بڑی مشکل ہو, اس کو بھی ایک مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں چیونٹیوں کا ایک بڑا سا ہجوم چل رہا ہو, چیونٹیوں کا گروپ, اکثر دیکھا ہوگا آپ نے, چیونٹیوں کا گروپ چل رہا ہو, جھنڈ بنا کے وہ چل رہی ہو, ان کے سامنے آپ ایک سیب رکھ دیں تو وہ تمام چیونٹیاں مل کر کیا اس سیب کو ہٹا لیں گی؟ وہ چیونٹیوں کے لیے مثل پہاڑ ہے. وہ سیب جو ہے وہ چیونٹیوں کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے, بلکہ وہ اپنا راستہ بدل دیں گی. عزیزان محترم, بلا تم لیکن اسی سیب کو آپ اپنی چھوٹی انگلی کے ہلکے سے اشارے سے جدھر چاہیں کر دیں, ہے نا, اس چیٹیاں سینکڑوں مل کر اسے ہلا نہ سکی, آپ کی چھوٹی انگلی ہلکے اشارے سے بھی ادھر کا ادھر کا ڈالے. بلا تمثیل ہمارے سامنے جو مصیبت آتی ہے وہ مثل پہاڑ ہوتی ہے, وہ بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے معاملے میں کیا کریں, ارے کچھ نہ کریں, یہ مشکل, یہ پریشانی ہمارے لیے مشکل مثل پہاڑ ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ مشکل کیسے دور ہوگی, لیکن آئیں رب الجلال کی بارگاہ میں جھک جائیں. وہ بڑی سے بڑی مشکل بھی اگر وہ چاہے تو آن و آن میں دور ہو جائے. اس کے لیے بڑی سے بڑی مشکلوں کو دور کرنا کوئی بعید نہیں. عزیزان محترم, بات حسد کی تھی, تو حسد کی بجائے ہم کو رشک کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے اس کے حق میں. اس کی برکت سے اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. حسد کی تباہی بھی لگے ہاتھ سن لے, لیکن دنیا, عزیزان محترم, جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا تعظیماً سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا, لیکن جناب اسی میں ایک ابلیس بھی تھا, اس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے دل میں حسد, غرور, تکبر, انا پرستی آ گئی. اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا, بلکہ نبی کی اس نے گستاخی بھی کر ڈالی, اس نے نبی کی توہین بھی کر ڈالی, اور اس نے کہا کہاں آدم بنے مٹی سے, کہاں میں بنا آگ سے. آگ اوپر کو ہوتی ہے اور مٹی نیچے کو ہوتی ہے. جنت میں پہلے آیا, میں نے عبادتیں 6 کروڑ سال تک میں نے اللہ کی عبادت کی, میرے پاس میں معلم ملائکہ رہا, اتنے بڑے منصبوں مقام مرتبوں کے بعد بھی اللہ رب العزت نے خلافت کا تاج آدم کو عطا فرمایا, محبوبیت کا تاج اللہ نے آدم کو عطا فرمایا. اس حسد اور جلن کی آگ میں چل کر اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. اور عزیزان محترم, جب اس نے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا حسد کے بنا پر ایک نبی کی گستاخی کی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی 6 کروڑ سال کی عبادتیں تھی, وہ جو معلم ملائکہ تھا, وہ جنت میں ہزاروں سال سے جو تھا, بلکہ جنت کا وہ جو خزانچی تھا, یہ تمام اعمال حسد کے بنا پر اس کے برباد کر دیے گئے, اور ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے دور اور لعنت کا طوق پہنا کر اس کو جہنمی بنا دیا گیا. اب ذرا تصور کریں, اگر ہمارے دل میں بھی اگر حسد آتا ہے, ارے اس نے تو 6 کروڑ سال تک عبادت کی, ہم تو 6 دن میں بھی 2 رکعت نہیں پڑھتے, بلکہ 7 دن جمعہ ہی 2 رکعت پڑھنے والے ہیں. اگر ہمارے دل میں حسد آ جائے تو ہماری نیکیوں کا حال کیا ہوگا, میں کچھ آگے نہیں کہوں گا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ حسد کر لے, 6 کروڑ سال کی عبادت مردود ہو گئی,
وہ معلم ملائکہ تھا، ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا کر جہنمی قرار دے دیا گیا۔ عزیزان محترم، ہماری ٹوٹی پھوٹی چند دن کی نیکیاں اگر اس کے باوجود بھی اس میں حسد آ جائے تو کیا ان نیکیوں کے حوالے سے کہتے ہیں؟ کیا وہ باقی رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ آپ اس پہ غور کریں، اس سے آگے کہنے کی حاجت نہیں۔ عزیزان محترم، یہی بات دیکھیں، اس کی عبادتیں اتنی سی برباد ہو گئی، تمام عبادتیں اس کی برباد۔ وہیں جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دو اولادیں ہوئیں، حابیل اور قابیل۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سے روزانہ اولادیں ہوتی تھی، ایک بچہ اور ایک بچی۔ تو جو ایک دن میں بچہ اور بچی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، یہ دونوں سگے بھائی بہن ہوتے تھے، ان کے درمیان رشتہ جو ہے حلال جائز نہیں تھا، بلکہ جو کل پیدا ہوئے لڑکی اور آج جو لڑکا پیدا ہوا ان کے درمیان رشتہ جائز تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اب جو جبکہ وہ دونوں سگے بھائی بہن تھے، قابیل کے اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ دونوں سگے بھائی بہن تھے، لیکن قابیل کی نیت بڑی خراب تھی۔ اس نے سوچا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت یہی کہتی تھی کہ یہ تم اس کے سگے بھائی ہو، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا نکاح تو حابیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن وہ اس بات پہ آمادہ اور تیار نہ تھا، بلکہ اس پہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اپنے سگے بھائی سے اور اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ بات زیادہ پڑ رہی ہے تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، دونوں رائے خدا میں قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی قبول کر لے گا اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل نے، لیکن اللہ کو بھی تو یہی منظور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ گویا قدرت نے بھی یہی فیصلہ کیا، اے قابیل یہ تیری سگی بہن ہے، اس سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا نکاح تو حابیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، اب یہ قابیل نے حابیل کو تنہا پایا تو اس نے ان کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل اپنے سگے بھائی کا ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ بھی اپنی سگی بہن سے شادی کرنے کے لیے روئے زمین کا سب سے پہلا قتل ایک لڑکی اور حسد کی بنا پر ہوا۔ عزیزان محترم، یہ مدنی تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی کا جب قتل کیا تو کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تو ایک قتل کیا ہے، قابیل نے اپنے سگے بھائی کا صرف ایک قتل کیا ہے، لیکن صبح قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام کا وبال اس قابیل کے سر جائے گا۔ اتنے بڑے گناہ کا وہ شکار ہو گیا، ایک ہی قتل کیا ہے، ایک قتل، لیکن اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتال کا وبال اس قابیل کے سر جائے گا۔ ایک حسد کی بنا پر کتنی بڑی جو برائی کا وہ شکار، کتنی بڑی تباہی کا شکار ہو گیا۔ ارے ہم اگر اپنے مومن بھائی سے اپنے دل میں حسد کریں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، صرف کس بات پر توجہ کر لیں کہ میرا یقین ہے انشاءاللہ ہمارے دل سے حسد نکل جائے گا۔ یار میں جس مومن بھائی کے لیے حسد کر رہا، یہ بھی تو وہی ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے رو رو کے دعائیں کی ہیں۔ اگر میرے لیے میرے آقا نے بخشش کی دعا کی ہے تو یہ بھی تو امت محمدیہ میں ہے، اس کے لیے بھی تو آقا نے بخشش کی دعا کی ہے۔ ارے سفر معراج میں اللہ رب العزت سے 70,000 مرتبہ اگر اپنی امت کی بخشش کے لیے نبی نے دعا کی ہے، تو اگر میں اپنے نبی کا امتی تو یہ بھی تو اپنے نبی کا امتی ہے۔ ارے رحمت للعالمین جس کی خیر کے لیے دعا کرے، میں کون ہوتا ہوں اس کی بربادی کی دعا کروں؟ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں اگر آ جائے انشاءاللہ ہمارے دل سے حسد کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر یاد عزیزان محترم، بات ابھی یہاں پہ یہ ہے، یہ غرور، تکبر، حسد، زناکاری، فحشگوئی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد کرداری، بے حیائی، تمام
تمام بڑے گناہ یہ آتے کہتے ہیں کیسے ہیں عزیزان محترم؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کے دل میں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لکڑا ہے، وہ لکڑا اگر گوشت کا بگڑ گیا تو انسان کے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں، وہ گوشت کا لکڑا بگڑ گیا تو تمام انسان کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر حسد بھی آتی ہے، حسد بھی آتا ہے، پھر اس کے اندر غرور، تکبر، تمام برائیاں اس کے دل میں، اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جب دل بگڑتا ہے عزیزان محترم، دل بگڑے تو سب کچھ بگڑے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ دل کیسے بگڑتا ہے؟ تو عزیزان محترم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان حاضر بریلوی علی رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا جب دل بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں، لیکن دل تب بگڑتا ہے جب نگاہیں برائی کو دیکھتی ہے، جب بد نظری کی طرف یہ آنکھیں مائل ہوتی ہے تب دل بگڑتا ہے، جب یہ نظر فحش مناظر کو دیکھتی ہے تب دل بگڑتا ہے، جب یہ نظر فحش نظری کرتی ہے تب دل بگڑتا ہے۔ یعنی اگر دل کو سنوارنا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، تمام گناہوں سے بچنا ہے تو دل کو بچانا ہے، اور دل کو بچانا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور عزیزان محترم جنہوں نے اپنے دلوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کی، وہ یوں کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کو ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور پھر تو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ اور اپنی آنکھوں کو ایسا پاکیزہ بنا لیا جائے، اپنی آنکھوں کو ایسا عطار بنا لیا جائے کہ جب قبر میں جائے تو یوں کہے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور میں کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں، تصویر یار آنکھوں میں۔ عزیزان محترم اسی سے لگی ایک اور اہم بات کرتے ہوئے بات کو ختم کر دیا جائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان دولت نہ کمائے، اگر انسان اعلیٰ محل نہ بنائے، اگر انسان بڑے سے بڑا تاجر نہ بنے، کچھ نہ کرے، اس حوالے سے حساب و کتاب نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کرنا نہیں ہے، لیکن اس پر حساب نہ ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم اگر ہماری ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ گئی اس پر حساب ہونا ہے، بلکہ چھوٹنا تو بہت بڑی بات ہے، نماز کو اگر سستی کے ساتھ پڑھا تو بھی حساب دینا ہے، بلکہ عذاب بھی ہے۔ عزیزان محترم جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کسی کے دروازے پہ نام لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام فرض کر لیں عبد الرحمان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ نے لکھ دیا عبد الرحمان، تو جتنے بھی آئیں گے یہی سمجھیں گے کہ عبد الرحمان صاحب کا گھر ہے نا۔ اکثر تصور کریں، صرف دل سے تصور کریں، جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا، اس کا مطلب سوچنے والی بات ہے۔ یہاں اگر ہم دنیا میں معمولی سے گھر پہ اپنا نام لکھ لیں تو دنیا جان جائے کہ فلاں کا گھر ہے، میاں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے، پھر وہاں کیا خیال ہے؟ عزیزان محترم بڑی بڑی اس کی بہت سخت وعیدیں، بہت بڑے عذاب ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جہنم میں کچھ ایسے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے ہوں گے جو ایک دم آخری میں جنت میں جائیں گے، جہنم میں کچھ ایسے ہوں گے جو ایک دم آخری میں جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ ایرا غیرہ نتھر غیرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومنین میں سے ہوں گے۔ وہ ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم تو سنی صحیح العقیدہ ہیں، الحمدللہ ہیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں اسی پر ہماری بخشش کمپلسری ہے، اچھا الحمدللہ بخشش بھی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، لیکن یہ تھوڑی مطلب کہ ہم حق جماعت پر ہیں تو جتنے چاہیں گناہ کر لیں جنت میں تو جانا ہی ہے۔ نہیں میاں، اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔
اور جہنم کی آگ، اللہ اکبر، یہ دنیا کی جو آگ آئی ہے، ابھی سرد کا موسم آنے والا ہے، نہایت سخت سردی کا موسم ہو، کسی سے کہیے وہ اپنے ہاتھ پر آگ کو لے لے تو کسی میں اتنی دم نہیں کہ وہ اس دنیا کی آگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اور اس دنیا کی آگ کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی آگ جو آئی ہے یہ جہنم ہی سے لائی گئی ہے، لیکن اس دنیا کی آگ کو رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا گیا ہے، اس کے بعد دنیا میں آئی ہے۔ دنیا اس کے بعد بھی اس کی طاقت، اس کی جلالت کا عالم یہ ہے، اگر یہ کسی آبادی میں لگ جائے تو آبادی تباہ ہو جائے، اگر یہ کسی جنگل میں لگ جائے تو جنگل بھی تباہ ہو جائے، کسی ملک میں لگ جائے تو ملک تباہ ہو جائے۔ 70 دفعہ رحمت کے پانی سے دھلی جانے والی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے کہ ذرا سوچے نا، جو ہزاروں سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے، اس جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ اس کے حوالے سے فرمایا گیا اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے نوک کے برابر دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو اس کی تپش سے اس پوری دنیا خاکستر ہو جائے گی، خاک ہو جائے گی۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ عالیشان محل، یہ انسان سب کی سب دھول ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ سوئی کے برابر کتنا معمولی سوئی کا نوک ہوتا ہے، اتنا اگر جہنم کی آگ کو دنیا کی طرف کھول دیا جائے اتنے میں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میاں جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو اوریجنل جہنم میں اوریجنل ڈالا جائے گا تو اس کی تپش اور جلن کا اور اس کی تباہی کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، کسی کو نہیں، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اگر اس جیون میں کوئی اور تو وہ بھی اس بات کی تصور میں ڈوب جائے۔ ہاں یار، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں عزیزان محترم دنیا میں آئے ہیں اب تو دولت کمانا تھوڑی اس کے مزے کر لیں، لیکن یہ بھی تو آپ کا ایمان، ہمارا ایمان، ہر ایک کا ایمان ہے ایک نہ ایک دن تو میاں مرنا ہی ہے۔ تو اگر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، ہمیں دفنایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم، جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر میں 99 سانپ اس کی قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ 99 سانپ، ایک تو سانپ نہیں ہے، 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک سانپ کی قوت اور قدرت اور طاقت کا عالم یہ ہے اگر اس میں سے ایک سانپ پہاڑ پر اپنا ڈنک مارے تو اس کے ایک ڈنک مارنے کی وجہ سے وہ پورا پہاڑ خاکستر اور دھول ریزہ ہو جائے۔ میاں جب سخت پہاڑ پر وہ سانپ ایک ڈنک مارے ریزہ دھول ہو جائے تو ہم کمزور انسان چیٹی کے کاٹنے کو برداشت نہ کر سکے تو اتنے خطرناک سانپ کے وار کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ بھی ایک تھوڑی ہوگا، 99 ہوں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بار مار کے چھوڑ دیں گے۔ اگر مر گئے اس کے ڈنک کے اثر سے تو پھر زندہ کیا جائے گا اور قیامت تک یہ عذاب مسلط اور جاری رہے گا۔ اللہ نہ کرے سلطان نہ کرے اگر ہماری قبر میں وہ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ عزیزان محترم اب بھی وقت ہے، آئے رب کے حضور جھک جائیں، آئے رب کے حضور سچے دل سے معافی تلافی کر لیں۔ وہ کریم و رحیم مولا ہے، وہ تو ایسا کریم ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات سن لیا عزیزان محترم، نماز ترک کرنے کا گناہ، سانپ والی تو بات سنی، ایک شخص اس کی جوان بہن تھی، اس کا انتقال ہوا، جب وہ اپنی بہن کو مٹی دے رہا تھا تو اس کے جیب میں اشرفیوں کی پیسوں کی تھیلی تھی، وہ قبر کے اندر گر گئی۔ جب یہ گھر کو آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ اشرفیوں کی تھیلی نہیں ہے، تو وہ کافی اس کے پاس رقم تھی، وہ قبر کے اندر گر گئی۔ تو وہ جاتا ہے اس وقت کے علماء کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں جب اپنی بہن کو مٹی دے رہا تھا ایسے وقت میں وہ اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ قبر کے اندر گر گئی، تو میں کیا کروں، نکال سکتا ہوں؟ علماء نے فرمایا ہاں، نہ نکالو گے تو وہ اسراف یعنی برباد جائے گا، اسے نکال لو۔ عزیزان محترم جب یہ رات کی تاریکی میں اپنی بہن کے قبر کی کھدائی کر رہا تھا، اشرفیاں یعنی پیسے نکالنے کے لیے اس کی قبر سے، عزیزان محترم جیسے ہی اس نے اپنی بہن کی قبر کی کھدائی مکمل کی، اس نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ قبر کی جیسے ہی قبر اس نے کھولی وہ بے ہوش پڑ کے گر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی
وہ دوڑتا بھاگتا، پیسے نکالا نہیں، دوڑتا بھاگتا اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماں بتا دو میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا آج کون سی بات ہے جو تو یہ پوچھ رہا ہے کہ تیری بہن کون سا گناہ کرتی تھی، معاشرہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماں صرف یہ بتا دے میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی۔ اس کی ماں نے کہا بہت ہی دل کے کانوں سے سنے عزیزان محترم، ہم اس تصور کی وادی میں ڈوب جائیں یار ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی، اللہ نہ کرے اگر اس کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا تو کیا بنے گا۔ عزیزان محترم ہم اسی امید پہ تو جیتے ہیں نا، گناہ لاکھ ہیں کوئی بات نہیں، ہم اس یا شعار ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن رسول مختار تو ہماری شفاعت کریں گے، یقیناً آقا شفاعت کریں گے، یقیناً آقا شفاعت کریں گے۔ لیکن جس آقا نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے والدین، یار وہ ہماری قبر میں ساتھ نہیں آتے، وہ بھی تنا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ قبر میں کس کا سہارا ہوتا ہے؟ رحمت للعالمین کا۔ اگر وہ بھی قبر میں یہ کہہ دیں یہ تو بے نمازی ہے، میں اس سے بیزار ہوں، تو یار پھر کیا بنے گا؟ اور ان قریب ہم کو قبر میں جانا ہی ہے، اور ہمارا تمام دار و مدار اپنے نبی کی ذات پر ہے۔ ہم اسی امید پہ جیتے ہیں، اسی امید پہ جیتے ہیں۔ گنہگار ضرور ہیں لیکن آقا آپ کے وفادار ہیں۔ لیکن کریم آقا نے نماز ترک کرنے کی وجہ سے یار جس نبی کی سے یہ امید وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ محشر میں ہمیں اپنی قبری چادر میں چھپائیں گے، جب نفسی کا عالم ہوگا تمام نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، وہیں تو انا لہا کا مزدہ سنائیں گے۔ جب پیاس کی شدت ہوگی وہیں تو اپنے دست رحمت سے جام کوثر پلائیں گے۔ یہ تمام وابستگیاں رحمت للعالمین سے ہیں، لیکن عزیزان محترم تمام امیدیں اپنے آقا سے رکھتے ہیں، اپنے آقا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اسی نبی نے تو یہ کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کیسی کھوکھلی محبت کہ آقا کہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم کہیں فداک وفی امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے والدین بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان، لیکن 10 منٹ 20 منٹ ہم قربان نہیں کرتے۔ عزیزان محترم اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے۔ ذرا تصور کر، اس کی نہایت کی ضرورت ہے۔ یہ اہم الفریضہ ہے، یہ ہماری تخلیق کی بنیاد ہے نماز، اور اسی سے ہم بیزار ہیں، اسی سے ہماری دوری ہے۔ عزیزان محترم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اتنا پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز ترک نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہ پختہ ارادہ کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے دل کو برائیوں سے پھیر کر مسجد کی طرف مائل کر دے گا، اور جس کا دل مسجد میں لگنے لگتا ہے اللہ رب العزت جس کا دل مسجد میں لگنے لگتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم جب وہ جوان اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا ماں میری ماں کون سا گناہ، ماں میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی، اس کی ماں نے کہا ذرا دل کے کانوں سے سنے۔ عزیزان محترم اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ تو اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، وہ اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ کر پڑھا کرتی، کبھی پڑھاتی تھی نہیں، کبھی چھوڑ کر پڑھا کرتی تھی۔ کبھی یار سوچے تو ذرا جو کبھی نماز چھوڑ کر پڑھے، اچھا اس کی قبر میں اس نے دیکھا کیا تھا؟ اس نے بیان دیا ماں میں جب اس کی قبر کی کھدائی کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا، اس کے بدن پر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے بدن پر اس کے قبر میں جہنم کی آگ داخل کر دی گئی ہے۔ عزیزان محترم ذرا تصور کریں جو کبھی نماز چھوڑ کر پڑھے اس کی قبر میں عذاب جہنم مسلط کر دیا گیا، جو کبھی بھولے بھٹکے نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر میں کیا ہوگا، ہماری قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے صدوات نہ کرے، اپنے محبوب کے صدقے مولا محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب ہماری قبر میں مسلط کر دیے گئے تو کون فریاد رسائی کو آئے گا، کون مشکل کشائی کو آئے گا؟ ایک ہی تو ذات ہے جس سے ہم اپنی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ کریم آقا بھی نماز چھوڑنے کی بنا پر اگر وہ ہمیں قبر میں چھوڑ کر چلے گئے تو ہماری
مشغول کرائے گا؟ قبر کی تاریکیوں سے ہمیں کون محفوظ کرے گا؟ عذاب حشر سے ہمیں کون بچائے گا؟ میدان محشر کی تپش سے ہمیں کون بچائے گا؟ صبح نیزے کے سورج کی گرمی سے ہمیں کون بچائے گا؟ میدان محشر میں اس بال اور تلوار کی دھار سے زیادہ باری پلسرا سے ہمیں پار کون کرائے گا؟ عزیزان محترم، صد بار اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ابھی ہمیں موت نہ دی۔ حادثات میں مرنے والوں میں ابھی ہمارا نام نہ آیا، اچانک مرنے والوں میں ابھی ہمارا نام نہ آیا۔ عزیزان محترم، یہ اس کا شکر ہے، ابھی بھی زندگی ہماری سلامت ہے، اس نے ابھی بھی ہمیں موقع دیا ہے۔ عزیزان محترم، آئے اپنے رب کے حضور چھپ جائیں، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں، وہ کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں آج پکا عہد کر لیں، انشاءاللہ ہم تمام نمازوں کو اب سے قضاء عمری نماز پڑھیں گے، فرض نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، جو ہماری نماز چھوٹ گئی ان تمام نماز کو دہرائیں گے بھی، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں گے، والدین کی فرما برداری بھی کریں گے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں، اگر سچے دل سے ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، اس سے سچی اگر ہم نے توبہ کر لی، اس کی بارگاہ میں چند آنسو کا قطرہ بہائے تو وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا بھی اگر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ کریم وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں قبر میں مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے، اس کی بخشش اتنے بہانے تلاش کرتی ہے۔ عزیزان محترم، کوئی بندے خدا گناہگار بھی ہو لیکن اگر وہ توبہ کرے اور اس کی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ نکل جائے، ایک دفعہ قبر بدلتے وقت اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے تو اس کی برکت سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما کر اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آئے سچے دل سے اپنے رب کی حضور توبہ کر لیں اور پورا عہد کر لیں، انشاءاللہ سے میلاد مصطفیٰ کی طفیل اس کی برکت سے، اس کی آمد کے مقدس مہینے میں ہم یہ عہد کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اب آج سے اب ہماری کوئی نماز چھوٹے گی نہیں۔ جان اس بدن سے نکلتی ہے تو نکل جائے لیکن اذان اور نماز کا وقت ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو قسم صاحب میری زبان سے آج یا سے پہلے کوئی بھی کفریہ کلمات و فعل ہوئے، میں سب سے آپ سب کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ سبھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نماز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔